السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ارطغرل کے سیزن 4 کے قسط نمبر 61 کا مختصر ریویو پیش کریں گے۔ ہم نے اپنے اس ریویو کو 10 مختلف سین میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے سین میں ارطغرل گنال کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ قلعہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن آپ سعد الدین کوپیک سے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، وہ ایک غدار ہے۔ اسی طرح گنال بھی یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو معزول کیے جانے کا جو حکم دیا گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی جہاں بھی جائیں، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے ایک بھائی کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد کریتوس کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور اس طرح پہلا سین مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے سین میں احمد اور سعد الدین کوپیک کی ایک اہم ملاقات ہوتی ہے، جس میں احمد اپنے وفادار ہونے کا یقین دلاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ ہم دونوں مل کر ارطغرل کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح سعد الدین کوپیک بھی اپنی نئے حکمت عملی کے متعلق احمد کو آگاہ کرتا ہے۔ احمد اپنے وفادار ہونے کا یقین دلا کر سلام لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس طرح تیسرا سین جو ہے وہ دوسرا سین ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے سین کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسرے سین میں ارطغرل قلعہ جیسار کے قلعے سے اپنے جھنڈے اتارنے شروع کر دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اب ہمارے جانے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اپنے سپاہیوں کو نئی حکمت عملی سے آگاہ کرتا ہے ارطغرل، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا اگلی منزل جو ہے وہ سعد الدین کوپیک کا قتل ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے قلعے چھوڑنے کی اور نئی جگہ پہ جانے کی کیا وجوہات ہیں، اور ساتھ ہی ایک خط دے کر سلطان کے لیے روانہ کرتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں آتمش ماریا کے کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے لیے جاسوسی کرنا ہوگی اور ہمیں عیسائیوں سے اہم معلومات لا کر دینا ہوگی۔ اس شرط کے بدلے ماریا کی آزادی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ سین ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ سین میں جو اگلا سین ہے، اس میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو معاہدہ ارطغرل کی وجہ سے رکا ہوتا ہے وہ تکمیل پاتا ہے۔ ارطغرل کے واپس جانے کے بعد کریتوس اور گنال میں جو معاہدہ ارطغرل کی وجہ سے رک جاتا ہے وہ طے پاتا ہے، اور کریتوس کہتا ہے کہ اب ہمارے رستے سے ارطغرل ہٹ گیا ہے، اسے ہم جلد اب قابو کر لیں گے، لیکن گنال اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ارطغرل کو کبھی تنگ کیا کسی بھی علاقے میں تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی، اور وہ اس معاہدے کے درمیان ایک خنجر گاڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ خنجر تمہیں میری بات یاد دلاتا رہے گا۔ اس طرح یہ سین اس معاہدے کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں سلجوقی ریاست کے سپاہی آ کر کائی قبیلے کے تمام پرچم اتار دیتے ہیں، ان کے جھنڈے اتار دیتے ہیں، تو ان کی خواتین پوچھتی ہیں کہ یہ کس وجہ سے اتارے جا رہے ہیں، تو انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سلطان کا حکم ہے، اب کائی قبیلہ جو ہے ان کے تمام اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان کے تمام پرچم اتارے جا رہے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں گنال جو ہے وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، جب سعد الدین کوپیک نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ تمہیں میں ایک اہم عہدے پر پہنچاؤں گا، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ اپنے اب رستے سے ہٹ گیا ہے، اور ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک خط ملتا ہے جس میں سعد الدین کوپیک اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد واپس آ جاؤ، میں مہمان خانے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہماری ریاست اور سلطان جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔ تو گنال فوری طور پر وہ خط کو سمیٹتا ہے اور واپس جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں جو ماریا ہے وہ کریتوس سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے ترکوں کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی حکومت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلے تو انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ کسی جاسوسی کے لیے بھی اسے مقرر کر دیتا ہے کہ اگر تم ہمارے لیے جاسوسی کرو تو ہم آپ کو کوئی اہم ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جانبدار قبیلے کے درمیان بحث جاری ہوتی ہے کہ اوپر سے ارطغرل آ جاتے ہیں، اور جانبدار قبیلے کے لوگ اس بات پر بضد ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہجرت نہیں کریں گے، تو پھر ارطغرل ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنے قبیلے میں رہیں، لیکن ہم ہجرت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی
کا آخری سین شروع ہوتا ہے، جس میں جب سین شروع ہوتا ہے تو سعد الدین کوپیک اپنی ایک تلوار کو وہ کوئلوں کے اوپر گرم کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ایک مجرم کو لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کر سعد الدین کوپیک اس کی گردن پر یہ گرم تلوار جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ سین بھی ختم ہو جاتا ہے۔